دوستو، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ کسی موقع یا تجربے سے محروم رہ جاتے ہیں تو آپ کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا ہونے لگتا ہے؟ جیسے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دوست کسی زبردست تقریب میں انجوائے کر رہے ہیں یا کسی خاص موقع پر موجود ہیں اور آپ وہاں نہیں جا سکے، اس لمحے آپ کے دماغ میں ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے، کاش میں بھی وہاں ہوتا۔ اسی احساس کو فومو، فیئر آف مسنگ آؤٹ کہتے ہیں، اور یہ صرف ایک عام جذباتی رد عمل نہیں بلکہ ایک طاقتور نفسیاتی ہتھیار ہے۔ اگر اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ کسی کو بھی آپ کا دیوانہ بنا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ فومو کیسے کام کرتا ہے؟ یہ دماغ میں کون سی جذباتی بٹن دباتا ہے جو کسی کو آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں؟ اور سب سے اہم بات، کب اور کیسے اسے کسی کو obsessed بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر آپ خود اس جال میں پھنس رہے ہیں، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جواب تلاش کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ سب کچھ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ سب سے پہلے، فومو کیا ہے؟ فیئر آف مسنگ آؤٹ فومو ایک نفسیاتی کیفیت ہے جس میں کسی شخص کو لگتا ہے کہ وہ کسی خاص موقع، تجربے یا تعلق سے محروم ہو رہا ہے۔ یہ احساس بے چینی اور اضطراب کو جنم دیتا ہے کیونکہ انسان فطری طور پر دوسروں کے تجربات کا حصہ بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ سوشل میڈیا نے فومو کو مزید بڑھا دیا ہے، جہاں لوگ دوسروں کی دلچسپ زندگی دیکھ کر خود کو پیچھے محسوس کرتے ہیں۔ یہی خوف بعض اوقات لوگوں کو غیر ضروری فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتا ہے تاکہ وہ کسی طرح دوسروں کے ساتھ جڑے رہیں اور کوئی خاص موقع نہ گنوا دے۔ فومو کیسے کام کرتا ہے؟ فومو ایک طاقتور نفسیاتی محرک ہے جو ہمارے دماغ کو اس انداز میں متاثر کرتا ہے کہ ہم کسی موقع یا تجربے سے محروم ہونے کے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کا براہ راست تعلق ہمارے ڈوپامین ہارمون سے ہے جو خوشی اور تسکین کا احساس دلاتا ہے۔ جب ہمارا دماغ یہ دیکھتا ہے کہ دوسرے لوگ کسی زبردست تجربے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں یا کسی خاص موقع کا حصہ بن رہے ہیں تو اس میں شدید خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھی اس کا حصہ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جب ہم کسی کو تفریح کرتے، کامیاب ہوتے یا خاص لمحات انجوائے کرتے دیکھتے ہیں تو ہم بے چینی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہم کچھ مس نہ کر رہے ہوں۔ یہی احساس لوگوں کو جلد بازی میں فیصلے کرنے، اپنی ترجیحات بدلنے اور بعض اوقات دوسروں کے پیچھے بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر آپ چالاکی سے فومو کو کسی پر لاگو کریں تو وہ آپ کی غیر موجودگی کو محسوس کرنا شروع کر دے گا۔ وہ جانے بغیر آپ کے بارے میں سوچے گا، آپ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور آپ کی طرف خود کو کھینچتا ہوا محسوس کرے گا۔ یہی وہ تکنیک ہے جو کسی کو بھی آپ کا دیوانہ بنا سکتی ہے۔ فومو کو obsession میں کیسے بدلا جائے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص ہر وقت آپ کے بارے میں سوچے، آپ کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور آپ کی غیر موجودگی کو شدت سے محسوس کرے، فومو ایک زبردست نفسیاتی ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے۔ جب کسی کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ آپ کی زندگی کے بہترین لمحات سے محروم ہو رہا ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے اور خود کو آپ کے قریب لانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ یہی تکنیک کسی کو آپ کا دیوانہ بنا سکتی ہے۔ نمبر 1، خود کو ایک ریئر ایکسپیرینس بنائیں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جو چیز عام ہو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ اگر آپ ہر وقت دستیاب ہوں گے، فوراً میسج کا جواب دیں گے، ہر لمحہ دوسروں کے لیے موجود رہیں گے، آپ کی اہمیت خود بخود کم ہونے لگتی ہے۔ اس کے برعکس جب آپ اپنی دستیابی کو محدود کرتے ہیں، کبھی کبھار غائب ہو جاتے ہیں اور ہر وقت رسائی میں نہیں رہتے تو لوگ آپ کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہیں اور آپ کو دوبارہ پانے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں۔ اگر روزانہ کسی سے لمبی بات چیت ہو تو اسے کبھی کبھار روکیں، اچانک خود کو مصروف رکھیں اور جواب دینے میں وقت لگائیں۔ جب کسی کو عادت ہو کہ آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں اور پھر اچانک آپ کی توجہ کم ہو جائے، اس کے اندر بے چینی پیدا ہوگی۔ وہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ آخر آپ کہاں اور کس کے ساتھ مصروف ہیں، اور یہی سوچ آپ کے بارے میں اسے مزید متجسس کرے گی۔ نمبر 2، اپنی زندگی کو اسپیشل بنائیں۔ لوگ ہمیشہ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو منفرد اور خاص ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے دلچسپ اور پرکشش بنا کر پیش کریں تو لوگ محسوس کریں گے کہ وہ کسی خاص چیز سے دور آ گئے، اور یہی احساس انہیں آپ کے بارے میں مزید سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ سوشل میڈیا اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے، لیکن یاد رکھیں اپنی ہر بات سب کے سامنے نہ رکھیں۔ صرف وہی لمحات دکھائیں جو آپ کو خاص اور مختلف بناتے ہیں۔ مکمل تفصیلات دینے کے بجائے بس ایک جھلک دکھائیں تاکہ لوگ مزید جاننے کے لیے بے چین ہوں۔ جب لوگ آپ کی زندگی میں جھانکنے کے لیے خود سے کوشش کرنے لگے تو سمجھ لو کہ فومو کام کر رہا ہے۔ نمبر 3، سلیکٹیو اٹینشن دیں۔
زیادہ آسانی سے ملنے والی چیز کی قدر نہیں کی جاتی۔ یہی اصول نفسیات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو کبھی زیادہ توجہ دیں اور کبھی بالکل نظر انداز کر دیں تو یہ اسے آپ کے بارے میں مزید سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ ایک دن کسی سے گہری اور جذباتی بات کریں، انہیں محسوس کرائیں کہ وہ آپ کے لیے خاص ہے، اور اگلے دن خود کو تھوڑا دور رکھیں۔ کبھی کبھار مکمل طور پر غائب ہو جائیں اور پھر ایسے واپس آئیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ عمل دوسرے شخص کے دماغ میں کشمکش پیدا کرے گا تو وہ آپ کی توجہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے زیادہ محنت کرے گا۔ نمبر 4، مسٹری برقرار رکھیں۔ لوگ ہمیشہ ان چیزوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں جو ادھوری یا پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ فوراً ہر بات کو ظاہر کر دیں تو لوگ تجسس کھو دیتے ہیں۔ اپنی باتوں اور شخصیت میں خاص راز قائم کریں تاکہ لوگ خود سے آپ کے بارے میں سوچتے رہیں اور آپ کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کریں۔ جب کوئی پوچھے کہ آپ کہاں تھے تو سیدھا جواب دینے کے بجائے بس اتنا کہیں کہ بس ایک خاص جگہ تھا، اور بات بدل دیں۔ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ ایسی جھلکیاں دیں جو دوسروں کو سوچنے پر مجبور کر دیں کہ آخر آپ کی کہانی کیا ہے۔ اگر لوگ آپ کے ہر عمل کا خود سے اندازہ لگانے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ نمبر 5، دوسروں کو مقابلے میں ڈالیں۔ جب لوگوں کو لگے کہ وہ کسی چیز کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں، وہ اسے حاصل کرنے کے لیے اور زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ یہی اصول تعلقات میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر کسی کو یہ احساس ہو کہ وہ آپ کو کھو سکتے ہیں تو وہ آپ کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے۔ سوشل میڈیا پر دکھائیں کہ آپ کی زندگی میں دوسرے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن تفصیل نہ دیں۔ کبھی کبھار کسی اور کے ساتھ وقت گزارنے کا ذکر کریں، لیکن یہ نہ بتائیں کہ وہ کون ہے۔ جب لوگوں کو محسوس ہوگا کہ آپ کے لیے دوسرے بھی موجود ہیں تو ان کے اندر مقابلے کا احساس پیدا ہوگا اور وہ آپ کو پانے کے لیے مزید محنت کریں گے۔ دوستو، فومو ایک طاقتور نفسیاتی ہتھیار ہے جو کسی کو بھی آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اگر اسے غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ کسی کے جذبات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خاص بنائیں، اپنی دستیابی کو محدود رکھیں، مسٹری برقرار رکھیں اور دوسروں کو آپس میں مقابلے میں ڈالیں، لوگ خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ فومو کے جال سے کیسے بچا جائے۔ اگر کوئی آپ پر فومو کی تکنیک استعمال کر رہا ہے تو اس سے بچنے کے لیے چند باتیں یاد رکھیں۔ اپنی قدر پہچانیں۔ سوشل میڈیا پر جو دکھایا جاتا ہے وہ ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتا۔ دوسروں کی چمک دمک دیکھ کر خود کو کم تر محسوس نہ کریں۔ اپنی خوشی کو دوسروں کی منظوری سے نہ جوڑیں۔ اگر کوئی آپ کی فیلنگ سے کھیل رہا ہے یا آپ کو غیر ضروری انتظار کروا رہا ہے تو پیچھے ہٹ جائیں۔ اپنی خوشی کو کسی اور پر منحصر نہ کریں۔ مائنڈ فلنس اپنائیں، حال میں جینا سیکھیں اور اپنی زندگی کی مثبت چیزوں پر توجہ دیں۔ دوسروں کی زندگیوں سے متاثر ہونے کے بجائے اپنی حقیقت کو قبول کریں۔ دوستو، فومو ایک نفسیاتی چال ہے، لیکن اگر آپ خود پر کنٹرول رکھتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو اس کا شکار نہیں بنا سکتا۔ اپنی قدر کریں، اپنی خوشی کی ذمہ داری خود لیں اور زندگی کے حقیقی لمحات سے لطف اٹھائیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کی سپورٹ ہمیں مزید ویڈیوز بنانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔